السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم صحیح بخاری کی 22 نمبر حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کرتا سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیچے ہے۔ پھر میرے سامنے عمر بن خطاب لائے گئے، ان کے بدن پر جو قمیص ہے اسے گھسیٹ رہے ہیں، یعنی زمین تک نیچے ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب دین ہے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے اور اس حدیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اسلام بحثیت دین کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اس طرح جمع ہو گیا کہ کسی اور کو یہ شرف نصیب نہیں ہوا، یعنی حضرت عمر کی شخصیت نے دین کی انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور اصلاحی، انتظامی، قانونی اور دفاعی اور سیاسی تعمیر کا جو کارنامہ انجام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو یہ فخر حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی فداکاری میں، جانثاری میں اور دینی عظمت اور اہلیت کے لحاظ سے حضرت عمر سے بھی بڑھ جاتے ہیں، مگر اسلام کو جو ترقی بحثیت دین کے، جو شوقت اور عروج اور جو عظمت اور وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ملا، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی اس پر گواہ ہے اور خلافت کا دور بھی اس بات کا گواہ ہے۔ دوسرے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اس امت میں دین کا سب سے زیادہ فہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا فرمایا تھا، اس لیے جس کا کرتا جتنا بڑا تھا اس کا فہم بھی اسی درجے کا تھا۔ ان کا کرتا سب سے بڑا تھا، اس لیے ان کا دینی فہم بھی اوروں سے بڑھ کر تھا، جیسے کہ ہمیں بہت ساری روایات میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دین کا فہم نصیب فرمائے، دین کے راستے پہ چلنے والا بنائے اور ہماری زندگیوں کو سنوارنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔